میں نے 2 سال لگائے سورہ کہف کو سمجھنے میں اور 120 تفاسیر کا مطالعہ کیا، جن میں اردو اور عربی کی تفاسیر کا مطالعہ کیا۔ اس کے علاوہ ایک فارسی تفسیر بھی تھی۔ ہم اس سورہ کو صرف غار والوں کا واقعہ سمجھتے ہیں، مگر اصل مدعا جو ہے اس کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں گئی۔ تو اس سورہ کا مقصد لب لباب یا سینٹرل آئیڈیا کہہ لیں، یہ ہے کہ اللہ اس دنیا میں لوگوں کو 8 طرح کے حالات سے آزماتے ہیں: عزت، ذلت، صحت، بیماری، نفع، نقصان، خوشی اور غمی۔ ہر بندہ ہر وقت ان میں سے کسی ایک حال میں ہوتا ہے۔ ان 8 کو اگر تقسیم کریں تو 2 حالات میں تقسیم ہوں گے، تو یا تو اچھے حالات ہوں گے یا برے، یعنی یا تو بندہ عزت میں ہوگا یا ذلت میں، یا صحت ہوگی یا بیماری۔ تو اللہ 2 حالات میں آزماتے ہیں، یا تو اچھے یا برے، کہ یہ بندہ اچھے حالات میں شکر کرتا ہے یا نہیں، اور برے حالات میں صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو 2 پیپر بنے، ایک شکر کا پیپر اور دوسرا صبر کا پیپر۔ اب اگر بندے نے اچھے حالات میں شکر کیا تو اس نے پیپر کو پاس کیا، اور اگر ناشکری کی تو اس پیپر کو فیل کیا، اور اگر صبر کے پیپر میں صبر کیا تو پاس ہوا، اور بے صبری کی تو فیل ہو گیا۔ یہ زندگی دارالامتحان ہے، جہاں ہم نے 2 پیپر دینے ہیں، ایک پیپر صبر کا، دوسرا پیپر شکر کا۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو بھی ان 2 پیپرز میں آزمایا۔ پہلا شکر کا تھا، جو کہ جنت کی نعمتیں تھیں، دوسرا درخت کا پھل تھا جو کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ تو یہ صبر کا پیپر تھا، جس میں شیطان نے ان کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ سورہ کہف میں 5 واقعات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، یہ قلب ہے اس سورت کا۔ آیتیں تھوڑی ہیں، اس لیے پڑھنے والوں کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ آدم علیہ السلام کے واقعے سے پہلے 2 واقعات عام الناس کے ہیں، جن میں سے ایک اصحاب کہف تھے۔ یہ عام نوجوان تھے اور انہوں نے صبر کا امتحان دیا اور اس پیپر میں پاس ہو کر مقبول بندوں میں شامل ہو گئے۔ دوسرا واقعہ 2 باغوں والے شخص کا تھا۔ یہ بھی عام شخص تھا جس کو مال و دولت دی گئی تھی۔ اس کا پیپر شکر کا تھا کہ تم نے نعمتوں پر شکر کرنا ہے، تو یہ فیل ہو گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر 2 واقعات ہیں خاص کے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا کہ ان سے بھی صبر کا پیپر لیا گیا، اور سکندر ذوالقرنین کا شکر کا پیپر تھا، اور انہوں نے غرور و تکبر نہیں کیا اور شکر کا پیپر پاس کیا۔ اسی طرح اللہ اولاد آدم سے بھی صبر اور شکر کے پیپر لیتے ہیں۔ کچھ مزید نکات یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی شروعات میں اپنی الوہیت کا ذکر کیا اور ختم اپنی ربوبیت کے تذکرے پر کیا۔ سورہ کے آغاز میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا تذکرہ کیا اور اختتام ان کی بشریت پر کیا۔ انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی بلندی عبدیت ہے، اس لیے انسان ذکر کرتا ہے تاکہ اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے۔ اب صرف محبت کا آ جانا مقصود نہیں ہے، جب محبت آ جائے تو پھر محب ہمیشہ محبوب کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اور رضا کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ اگر اللہ اچھے حالات بھیجے تو شکر کرنا اور برے حالات میں صبر کرنا۔ جب بندے کو یہ مقام رضا حاصل ہو جائے تو پھر اس کو مقام عبدیت حاصل ہو جاتا ہے۔ عبد کا لفظ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا۔ مفسرین کی نظر میں عبد وہ ہوتا ہے جس کو اپنے آقا کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ بعض کے نزدیک عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا سے کسی بات میں اختلاف نہیں کرتا، ہر حال میں راضی رہتا ہے، شکوہ نہیں کرتا۔ چونکہ اس سورہ کو دجال سے حفاظت کے لیے پڑھنے کا ذکر احادیث میں آتا ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں اس سے بچاتی ہے۔ پہلے دجال کے معنی کو سمجھیں کہ یہ دجل سے نکلا ہے۔ دجل فریب کو کہتے ہیں اور ملمہ سازی کرنے کو کہتے ہیں۔ جس طرح تانبے پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو وہ اوپر سے کچھ ہوگا اور اندر سے کچھ، اسی طرح دجال بھی اندر سے کچھ اور ہوگا اور باہر سے کچھ اور۔ آج کے دور میں اسی طرح دجالی تہذیب ہے کہ اوپر سے تو خوشنما نظر آتی ہے مگر اندر سے کچھ اور ہے۔ آج کے دور میں ایمان اور مادیت کی ایک جنگ چل رہی ہے۔ اب اس دور میں اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو ہمیں بھی کہف میں گھسنا ہوگا۔ جی ہاں، کہف میں۔ آج کے زمانے میں جو کہف ہیں، اگر انسان ان میں داخل ہو جائے تو وہ دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہے۔ جو انسان قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے، اس کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی اپنا دین بچا لیتا ہے اور قرآن اس کے لیے کہف بن جاتا ہے۔ احادیث کے مطابق جو بھی
مکہ اور مدینہ میں داخل ہو جائے وہ بھی دجال سے محفوظ رہے گا، جن میں داخل ہونے سے انسان اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے اور دجال سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس صورت کا ہر واقعہ ہمیں ایک سبق سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم نے خود کو دجال سے بچانا ہے۔ اصحاب کہف کے قصے سے یہ سبق ملا کہ ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کہف میں پناہ لینی ہے تاکہ ہم اپنا ایمان بچا لیں اور دجال سے محفوظ رہیں۔ صاحب جنتین کے قصے سے یہ سبق ملا کہ اللہ نے جو مال دیا اس کو اپنی طرف منسوب نہ کیا جائے، جیسا کہ اس باغ والے نے کیا اور پکڑ میں آ گیا اور اس نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ملا کہ یہ دنیا ہمارے لیے دار اقامت ہے، ہمارا اصلی وطن جنت ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کو اپنا اصلی وطن سمجھ لینا اور ساری محنتیں اور ساری امیدیں دنیا پر لگا دینا بے وقوفی کی بات ہے۔ شیطان بدبخت نے ہمیں جھوٹی قسمیں کھا کر اصلی وطن سے نکالا تھا۔ اب یہاں بھی یہ ہمارا دشمن ہے اور ہم سے گناہ کرواتا ہے تاکہ دوبارہ جنت میں جانے کے قابل نہ رہیں۔ اللہ شر سے بچائے اور ہمارے اصلی گھر جنت میں پہنچا دے، آمین۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا میں جتنا بھی علم حاصل کر لیں، دنیا میں کوئی نہ کوئی ہم سے بھی بڑھ کر جاننے والا ہوگا۔ انسان کبھی بھی اشیاء کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں تو پھر ہم دجالی فتنے میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا تاکہ ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ ہی حقیقت حال کو جانتے ہیں۔ علم اور بھی اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے سورہ کہف انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے اور اس کی ذہن سازی کرتی ہے اور ایسا ذہن بناتی ہے کہ بندے کا ذہن محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے یہ سبق ملا کہ وہ جہاں گئے جہاں ان کا کوئی دوست رشتہ دار نہیں تھا یا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو ان کی زبان تک نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان لوگوں کی مدد کی کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے تھے، ان سے کوئی پیسہ وغیرہ نہیں مانگتے تھے، بلکہ جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس لیے پیسے دیں گے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسرا یہ کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرتے تھے۔ جب ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ اس قوم کے ساتھ جو سلوک چاہیں کریں، مطلب چاہیں تو سزا دیں یا اچھا سلوک کریں، تو انہوں نے اس قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور اپنے اختیار اور طاقت کو اللہ کے قانون کے نفاذ میں استعمال کیا۔ سورہ کہف میں پہلے 5 واقعات بیان کر کے بندے کی ذہن سازی کی گئی اور اب آخری آیات میں اس ساری صورت کا نچوڑ بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ دنیا ہی کو بنانے میں لگے رہتے ہیں در حقیقت وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ ہر وقت دنیا اور اس کی لذات کو پانے کی فکر میں رہنا دجالی فتنہ ہے، لہٰذا فقط دنیا ہی کی فکر میں نہ رہیں بلکہ آخرت کی بھی سوچیں۔ نمبر 2، اس کے بعد اللہ نے اپنی صفات کو بیان فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کی تعریفوں کو بیان کرو اور سمندر سیاہی بن جائے اور دوسرا سمندر بھی اس میں ڈال دیا جائے تو تم پھر بھی اپنے رب کی تعریف بیان نہ کر سکو گے۔ نمبر 3، آخر میں بتایا کہ جو اپنے رب کا دیدار کرنا چاہے جو کہ سب سے بڑی اور سب سے بڑھ کر نعمت ہے، اس کا کیا طریقہ بتایا کہ وہ شخص جو کام کرے صرف اللہ تعالی اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے کرے، اور جو ایسا کرے گا اللہ اس کو اپنا دیدار عطا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا دیدار عطا فرمائے، اللہم آمین۔